ابھی کتاب کھولی تو یاد آیا کہ جو آخری مجلس ہوئی تھی اس میں نے ایک حدیث کا بیان شروع کیا تھا اور غالباً وہ نامکمل رہ گئی تھی، تو اسی کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ وہ ایک حدیث ہے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ایک انصاری صحابی ہیں، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد بھی صحابی تھے اور بدری صحابی تھے، غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور پھر غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کے والد۔ ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں اور حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے خصوصی تعلق کے اوپر بھی بعض روایتیں شاہد ہیں۔ یہ جو ہم اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں سید الاستغفار، آپ نے سنا ہوگا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک ولا عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت۔ اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے، یعنی استغفار کے جتنے طریقے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے۔ یہ سید الاستغفار انہی صحابی سے مروی ہے، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے، وفات کا وقت قریب تھا، تو یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بیٹھے تھے اور ان کی طبیعت پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا اور اس اندیشے کا کہ شاید آپ اب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں بڑا طبیعت پر اثر تھا، غمگین، آزردہ، رنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے منہ سے یہ نکلا کہ یا رسول اللہ دنیا تنگ معلوم ہوتی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کی جدائی اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا خیال اتنے درجہ طبیعت پر اس کی وجہ سے رنج و غم ہے کہ ساری دنیا تنگ معلوم ہوتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ شام فتح ہو جائے گا اور بیت المقدس فتح ہو جائے گا اور تمہیں وہاں پر بھی کام کرنے کی توفیق ہوگی، شام میں اور بیت المقدس میں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی۔ چنانچہ بعد میں یہ چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں زندہ رہے اور بہت سی فتوحات میں حصہ لیا، آخر میں شام ہی کے اندر ان کا بہت زندگی کا بڑا حصہ شام میں گزرا اور وہیں پر وفات بھی ہوئی۔ تو بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں، بڑے عبادت گزار مشہور تھے۔ ان کی یہ حدیث ہے جو میں نے اس دن شروع کی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ
کہ اذا رأیت الناس یکتنزون الذهب والفضة فاکنز هؤلاء الکلمات، کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، یعنی اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سونا ملے، زیادہ سے زیادہ چاندی ملے، دولت زیادہ ہو جائے، جب تم لوگوں کو اس حالت میں دیکھو تو تم سونا چاندی جمع کرنے کے بجائے ان کلمات کو جمع کرو جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ لوگ تو سونا چاندی جمع کر رہے ہوں گے، اسی فکر میں لگے ہوں گے اور اسی پر فخر کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہو گیا، اتنا چاندی ہو گئی، لیکن تم اس حالت میں بجائے سونا چاندی کی طرف رغبت کرنے کے، یہ کلمات میں تمہیں کچھ سکھا رہا ہوں، ان کو یہ سمجھو کہ ان کا خزانہ اکٹھا کرو، یہ خزانہ ہے جو تمہیں دے رہا ہوں۔ کچھ کلمات سکھائے، دعا کے کلمات، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ خزانہ ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، اس کو جمع کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس چیز کو حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ قرار دے رہے ہیں کہ سونے چاندی کے خزانے کے مقابلے میں یہ خزانہ بڑا زبردست ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو۔ تو وہ کچھ دعائی یا کلمات ہیں جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ فرمایا وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہم انی اسألوک الثبات فی الامر وعظیمت الرشد واسألوک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألوک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألوک من خیر ما تعلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ یہ کلمات ہیں جو سکھائے حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد ابن اوس کو، اور یہ فرمایا کہ یہ سونے چاندی کے خزانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس خزانے کو جمع کرو۔ کیا دعائیں ہیں؟ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألوک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ سے تمام معاملات میں استقامت چاہتا ہوں، استقامت مانگتا ہوں۔ پہلی چیز جو مانگی اور اس کو خزانہ قرار دیا وہ یہ کہ میں آپ سے مانگتا ہوں استقامت، یعنی جو بھی اچھا کام ہو، جو بھی اچھی چیز ہو، جو بھی اچھا کام ہو، اس میں مجھے استقامت عطا فرما دیجئے کہ میں اس کو پابندی کے ساتھ ادا کروں اور کسی کے ڈرائے میں نہ آؤں، کسی کے دھمکائے میں نہ آؤں، کسی کے ہنسی مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کروں اور وہ کام کرتا رہوں۔ یہ معنی ہے ثبات فی الامر کا۔ بعض اوقات کسی کام کا شروع کرنا مشکل نہیں ہوتا، آدمی کسی جذبے میں آ کر کوئی کام شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کام پر استقامت رکھنا کہ بس پھر پابندی سے کرے وہ آدمی، یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی وقت جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر کوئی اچھا کام شروع کر دیا، لیکن بعد میں کسی نے مذاق اڑا دیا، کسی نے کوئی ڈرا دھمکا دیا، کسی نے کوئی جملہ فقرہ چست کر دیا، اس میں جا کر پھر پھسل گئے، یا اور کسی کی کہنے میں نہیں، خود اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں
शुरू तो कर दिया, लेकिन नफ्स ने बहकाया कि भाई ये कौन सा फर्ज है, वाजिब है, चलो नहीं किया तो नहीं किया। उसके नतीजे में आदमी जो है वो फिसल जाता है और इस्तिकामत से दूर चला जाता है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ सिखाई कि अल्लाह ताला से इस्तिकामत मांगो, क्योंकि थोड़ा अमल हो लेकिन इस्तिकामत के साथ हो तो वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़ा, उसकी बड़ी कदर है और वो इंसान के लिए बड़ा मुफीद होता है। और एक मर्तबा में ज्यादा कर लिया और दूसरी मर्तबा में छोड़ दिया तो उससे कुछ फायदा नहीं होता। फरमाया कि खैरुल अमल मा दीम अलैहि व इन कल्ला, सबसे अमल अच्छा वो है जिस पर इस्तिकामत हो, मुदावमत हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने नफली इबादतों के मामूलात जो हैं वो इतने मुकर्रर करो जिसको निभा कर सकते हो। थोड़े करो मगर निभा कर करो। और बुजुर्गों ने इसकी मिसाल ये दी है कि फर्ज करो एक नल है, उसमें से पानी गिर रहा है। अगर एक एक कतरा भी गिर रहा हो नल से पानी और नीचे पत्थर रखा हो तो एक मुद्दत के बाद उस पत्थर के अंदर सुराख कर देगा वो। हालांकि छोटा सा कतरा है लेकिन मुस्तकिल गिर रहा है, मुस्तकिल गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिरता जा रहा है, तो वो पत्थर में सुराख कर देगा। और बहुत तेज प्रेशर से आपने पानी खोला, इस तरह जितना उस कतरे से हजारों गुना ज्यादा पानी बहा दिया, लेकिन पत्थर पर कुछ असर नहीं होगा। थोड़ा हो, पाबंदी से हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें बड़ी बरकत रखी है, उसका बड़ा फायदा होता है। तो पहली चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी दुआ मांगी और मांगने को खजाना करार दिया वो है कि अल्लाह ताला से इस्तिकामत मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सबात फिल अम्र व अज़ीमत रुश्द। दूसरी चीज जो खजाने के तौर पर मांगने के आपने फरमाया वो ये कि रुश्द यानी हिदायत का काम, अच्छा काम, नेक काम, उसका अज़्म मेरे दिल में पैदा फरमा दीजिए। यानी बसा औकात इंसान किसी काम को अच्छा समझता तो है कि ये काम अच्छा है, नेक है, सवाब का है, अल्लाह ताला के यहाँ इसका अजर है, लेकिन हिम्मत नहीं होती, इसलिए अज़्म नहीं कर पाता। पक्का अज़्म कि मैं जरूर करूंगा, ये अज़्म नहीं होता। तो ये भी अल्लाह ताला से मांगने की चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला ही से मांगे कि अल्लाह जो हिदायत के काम हैं उनके अंदर मेरा अज़्म पख्ता कर दीजिए, मैं पक्के अज़्म के साथ, पक्के इरादे के साथ वो काम करूं। ये जो होता है ना कि बावजूद इसके कि आदमी जानता है कि यह काम अच्छा है, नेक काम है, अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा है, अजर व सवाब का सबब है, मगर हिम्मत नहीं हो रही करने की। जानता हूं सबात ताअत व ज़ुहद, गालिब कहता है जानता हूं सबात ताअत व ज़ुहद या सवाब ताअत व ज़ुहद, पर तबीयत उधर नहीं जाती। अल्लाह बचाए, तबीयत नहीं जाती। जानता हूं कि इसका सवाब मिलेगा, जानता हूं कि इसमें खैर है, भलाई है, मगर तबीयत नहीं जाती। तो जब आदमी तबीयत का गुलाम बन जाता है कि जो तबीयत में चाहेगी वो करूंगा, जो तबीयत नहीं चाहेगी नहीं करूंगा, तो फिर वो गुलाम तबीयत का हो जाता है, अल्लाह का बंदा नहीं रहता। अल्लाह का बंदा वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की पुकार पर लब्बैक कहे,
تو اس لیے یہ مانگا کہ اسألک عزیمۃ الرشد، کہ میں آپ سے بھلائی کے کام کا عزم صمیم، پختہ ارادہ، یہ بھی میں آپ سے مانگتا ہوں کہ جب کوئی بھلائی کا کام سامنے آئے تو میں اس کے اندر پختہ عزم کر سکوں اور اس کو انجام دینے کی ہمت میرے اندر پیدا ہو جائے۔ تو پہلی چیز مانگی الثبات فی الامر، استقامت معاملے میں، اور دوسرے ہدایت کے کام کا صحیح عزم مجھے عطا فرما دیجیے۔ پھر تیسری چیز فرمائی وشکر نعمتک، اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق مانگتا ہوں۔ یہ بھی عجیب بات فرمائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی، کیونکہ انسان ایسا ناشکرا ہے کہ ہزار نعمتوں میں پل رہا ہو، نعمتیں اس کے اوپر چاروں طرف سے برس رہی ہوں، تو بسا اوقات نعمتوں کی طرف تو دھیان جاتا نہیں، اور ذرا سی کوئی تکلیف آ گئی، ذرا سی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اس کا دکھڑا لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ناشکری کی طبیعت۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ ناشکری شیطان جو ہے وہ لے جاتا ہے انسان کو ناشکرا بننے کی طرف۔ اس کی نگاہ ہمیشہ غلط اور ناگوار چیزوں کی طرف رہتی ہے، بری چیزوں کی طرف، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں چاروں طرف سے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنے، ورنہ انسان کی اپنے نفس جو ہے نا وہ انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری سلطنتیں، بڑی زبردست سلطنت عطا فرمائی تھی، ساری دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور پھر فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد شکر کی محنت کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکایت فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں پر اتنی نعمتیں نازل کرتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، میں نے ان کو بینائی ان کو دی، میں نے سماعت ان کو دی، بولنے کی طاقت ان کو دی، ان کو طاقت ان کو عطا فرمائی، رزق ان کو عطا فرمایا، زندگی ان کو عطا فرمائی، مگر نعمتوں کی طرف تو دھیان نہیں کرتے، اور ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہے شکر گزار۔ تو اسی لیے یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ، ساری دنیا پر حکومت، پرندوں پر، جانوروں پر، ہواؤں پر حکومت، اور یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے پروردگار مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی۔ تو وہ بھی توفیق کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو شکر گزار بننا بھی اسی وقت ہوتا ہے جب بندے کو توفیق ملے، اور توفیق ملتی ہے اس کو جو مانگتا ہے توفیق۔ اس لیے آپ نے فرمایا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا شکر گزار بنا لیجیے۔ شکر نعمت، جب شکر گزار بن جاتا ہے بندہ تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور رہتا ہے کہ اس نے مجھے کس طرح نوازا ہوا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی بھی ہے تو اس چھوٹی موٹی تکلیف کے مقابلے میں وہ نعمتوں کے شکر کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ حضرت والا کے
استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور۔ حضرت والی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے اور بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، اور لیکن حضرت والی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بے تکلف بھی بہت تھے۔ تو حضرت والی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت کو بیمار ہے، شدید بخار میں ہے، تو میں عیادت کے لیے حاضر ہوا ان کی خدمت میں۔ تو دیکھا کہ بخار میں تپ رہے تھے، شدید بخار تھا، تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ تو جیسے جا کر پوچھا جاتا ہے سب حضرت کیسے مزاج ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں، میری زبان ٹھیک کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے فلاں بیماری نہیں ہے۔ تو جتنی بیماریاں نہیں تھیں ان کا ذکر کیا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ہاں بھائی تھوڑا سا بخار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ بھی دور فرما دے۔ تو وہ جو بخار کی تکلیف تھی اس کو آخر میں ذکر کیا، اور جتنی تکلیفیں نہیں تھیں اور جو راحتیں میسر تھیں ان کا پہلے ذکر۔ تو جب اللہ کا بندہ کوئی شکر گزار بن جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شکر گزار بننے کی توفیق ہوتی ہے، تو اس کا دھیان، اس کی توجہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور تکلیف کی طرف بہت کم ہوتی ہے۔ جو ہوتی بھی ہے تو اس کو بھی مانگ لیتا ہے، یا اللہ آپ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، لیکن میں کمزور ہوں، اپنے رحمت سے میری یہ تکلیف بھی دور فرما دی۔ تو شکر گزار بننا، قدم قدم پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنے، اور یہ ایسی چیز ہے بھائی، ہمارے حضرت والا میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، تقریباً ہر مجلس میں ہم لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا تصور کیا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کیسی کیسی نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں، ان کا ذکر تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کثرت سے ادا کیا کرو۔ جب کسی بندے کو اللہ جل جلالہ کے شکر کی توفیق ہو جاتی ہے، شکر گزار بننے کی توفیق ہو جاتی ہے، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازے اس سے کھلتے ہیں، اللہ جل جلالہ سے تعلق اس کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ ارے یہ تو ہے ہی وعدہ اللہ جل جلالہ کا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تو اور دوں گا، جس نعمتوں پر شکر کرو گے تو اور نعمتیں عطا کروں گا، یہ تو وعدہ ہے ہی، وہ ملیں گی انشاءاللہ۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شکر کی کثرت سے بندہ اپنے پروردگار کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے نا، اس کا سب سے پہلا حربہ جو ہے بندے کو ناشکرہ بنانا ہے، سب سے پہلا حربہ۔ اور اسی لیے اس نے جب اس کو نکالا جا رہا تھا وہاں سے جنت سے، تو اس نے جو دعوے کیے تھے کہ میں ان بندوں کے اوپر دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور اوپر سے آؤں گا اور نیچے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے آؤں گا، یہ اس نے دعوے کیے تھے، تو کیا کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میرے اس حملے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا حملہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بندے کو شکر سے ہٹائے، اور شیطان سے حفاظت کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر گزار بن جائے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی کہ میں اے اللہ آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی نعمتوں پر شکر مانگتا ہوں، شکر کی توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ ہر ایک
آدمی کو یہ توفیق نہیں ہوتی، اللہ بچائے، اس کی نگاہ ہمیشہ ناگوار چیزوں پر رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ، اسی کا رونا روتا رہتا ہے۔ لیکن جب بندے کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اس کی نگاہ نعمتوں پر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم حضرت اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ساتھ ایک کھانے پر جمع تھے، کسی جگہ کوئی دعوت تھی جس میں کھانا تھا، تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا، کھانا شروع ہونے والا تھا، شروع کر بھی دیا تھا، تو فرمایا کہ دیکھو اس وقت اس کھانے پر اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں جمع ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ نعمت کہ کھانا بذات خود ایک نعمت ہے۔ آدمی بھوکا ہو، کھانا نہ ملے تو کیسی مصیبت میں آئے گا۔ یہ کھانا بذات خود ایک نعمت ہے، ایک نعمت تو یہ ہے۔ پھر کھانا ہو لذیذ نہ ہو، مزیدار نہ ہو، تو شدید بھوک کے عالم میں آدمی جو مزیدار نہیں ہوگا وہ بھی کھا لے گا، بھوک تو مٹے گی کم سے کم۔ لیکن کھانا لذیذ بھی ہے، مزیدار بھی ہے، یہ دوسری نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کھانا ایک نعمت، کھانے کا مزیدار ہونا دوسری نعمت۔ پھر کھانا ہو مزیدار بھی ہو لیکن بھوک ہی نہ ہو، خواہش ہی نہیں ہو رہی، تو اس کھانے کا کیا فائدہ؟ تو کھانا ہے، مزیدار ہے، بھوک ہے، تیسری نعمت۔ کھانا بھی ہو، بھوک بھی ہو، مزیدار بھی ہو، لیکن کھلانے والا بے عزتی سے کھلائے، کھلانے والا بے عزت کر کے کھلائے، تو ایسا کھانا کس کام کا جو بے عزتی سے کھایا جائے، آدمی کی توہین کر کے کھائے کوئی کھلائے؟ تو کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے، یہ چوتھی نعمت۔ محبت سے کھلا رہا ہے، عزت سے کھلا رہا ہے، یہ چوتھی نعمت۔ کھانا بھی ہو، لذیذ بھی ہو، بھوک بھی ہو، اور کھلانے والا عزت سے بھی کھلائے، لیکن کوئی خبر ایسی آ گئی، غم کی خبر آ گئی، کوئی تشویش کی خبر آ گئی، تو سارا کھانا دھرا رہ جائے گا، اس کا لطف بھی نہیں آئے گا۔ تو الحمدللہ کہ کوئی ایسی خبر نہیں، حالت بھی ٹھیک ہے، راحت کی حالت میں ہے، یہ پانچویں چھٹی نعمت۔ تو فرمایا کہ ایک کھانے کے اوپر کتنی نعمتیں میں جمع ہیں۔ یہ نگاہ جاتی ہے شکر گزار بندے کی۔ جب بندہ شکر گزار بنتا ہے تو پھر نگاہ جاتی ہے کہ دیکھو کیا کیا نعمتیں جمع ہیں۔ اور اگر ناشکرا ہو تو اس میں ذرا سا بھی کھانے میں کوئی نقص نکل آئے گا تو اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ کھانا تو بڑا خراب تھا، مزیدار نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ، اس کی برائی بیان کرنا شروع کرتے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی توفیق ہے کہ جو بندہ شکر گزار بنتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ شکر نعمت، تین چیزیں ہو گئی، استقامت اور نیک کام کے اوپر عزم اور ہمت۔ تیسرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، وحسن عبادتک، اور اللہ میں آپ سے آپ کی عبادت اچھی طرح کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ عبادت ہی نہیں، عبادت کے حسن کی توفیق، یعنی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق۔ عبادت تو بس اوقات آدمی کر لیتا ہے، لیکن ایسی عبادت کہ جو اچھی کہلائے وہ ہوتی ہے جو سنت کے مطابق، سنت کے مطابق عبادت کی توفیق، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی۔ نماز پڑھ لی لیکن الٹی سیدھی پڑھی،
سنت کے مطابق نہیں پڑھی تو عبادت تو ہوئی لیکن حسن عبادت نہ ہوا. تو اے اللہ میں آپ سے آپ کی عبادت کا اچھی طرح انجام دینے کی توفیق مانگتا ہوں. حسن عبادت، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا. پھر فرمایا وَلِسَانًا صَادِقًا، اور اے اللہ میں آپ سے سچی زبان مانگتا ہوں. سچی زبان. سچی زبان کے کیا معنی؟ سچی زبان کے اندر یہ بات تو خیر داخل ہے ہی کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے. لیکن صدق جو ہے یہ در حقیقت قرآن کریم کی اور شریعت کی ایک اصطلاح ہے. صدق یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی کسی بھی کام کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دینا، یہ صدق ہے. دو چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیق عطا فرمائے. عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ایک صدق چاہیے، ایک اخلاص چاہیے. ایک صدق یہ ہے کہ جس طرح وہ کام کرنا چاہیے اس طرح کیا جائے، اور اخلاص یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے. فرض کرو نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز کو اگر سنت کے مطابق اسی طرح ادا کیا جائے جیسے ادا کرنا چاہیے، یہ صدق ہے. اور نماز خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، اس میں دکھاوا مقصود نہ ہو، کوئی دنیاوی اور مقصد مقصود نہ ہو، یہ اخلاص ہے. دو چیزیں مل کر عبادت کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، صدق اور اخلاص. اب دیکھو جیسے بہت سے حضرات بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعتیں جو دین میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے اور ان کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تیجا 10واں 40واں وغیرہ وغیرہ، جو بہت سی بدعات کا ارتکاب لوگ کرتے ہیں. اب اس میں تیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، لیکن تلاوت تو ہو رہی ہے لیکن چونکہ سنت کے مطابق نہیں ہو رہی، اس واسطے صدق نہیں، اخلاص ہے، کر رہے ہیں اللہ ہی کے لیے، لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے. طریقہ وہ نہیں ہے جو سنت نے سکھایا، طریقہ وہ ہے جو اپنی طرف سے گھڑ لیا. تو جو اپنی طرف سے گھڑ لیا وہ بدعت بن گیا. تو جو آدمی وہ کام کرے گا چاہے اخلاص سے کر رہا ہو، اخلاص تو ہے لیکن صدق نہیں ہے. صدق یہ ہے کہ جو عبادت بھی، جو کام بھی کیا جائے وہ اس کے صحیح طریقے سے کیا جائے، یہ صدق ہے، یہ سچائی ہے. تو بدعات میں بسا اوقات خلوص ہوتا ہے. لوگ مثلا عید میلاد النبی پہ جلوس نکال رہے ہیں، چلو اگر اس جلوس میں اور خرافات نہ ہو، لیکن جلوس نکالنا بذات خود اس کو عبادت سمجھنا، اس جلوس نکالنے کو عبادت سمجھنا، یہ بدعت ہے. کہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ کسی اور صحیح کتاب و سنت سے ثابت، اور اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس جلوس کو جو نکال رہے ہیں وہ خلوص کے ساتھ، ان کا جذبہ یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے ساتھ تعلق، آپ کے، تو خلوص تو ہے لیکن صدق نہیں ہے، کیونکہ طریقہ جو ہے محبت کے اظہار کا وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے سکھایا، یہ صدق نہیں. تو جب یہ کہا فرمایا کہ اے اللہ مجھے صدق والی زبان عطا فرما، یعنی سچی زبان عطا فرما، صدق والی زبان عطا فرما، تو اس میں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ سچ بولے، یہ تو ہے ہی سچ بولے، لیکن زبان کا جو صحیح استعمال کا طریقہ ہے وہ سارا اس میں آ گیا، کہ وہ زبان کبھی غیبت نہ کرے، وہ زبان کبھی کسی پر بہتان نہ لگائے، وہ زبان کبھی کسی کی دل آزاری نہ کرے، وہ زبان کبھی گالی گلوچ نہ کرے، وہ زبان جو
फहश बातें ना करे, ये सारी बातें आ गई लिसानन सादिकन में, सच्ची जबान, सिद्क वाली जबान। यानी जिस काम के लिए मेरे मौला ने ये जबान पैदा की है, जिस काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जबान बनाई है, ये जबान उसी में इस्तेमाल हो, उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो, तो ये लिसानन सादिकन है, ये सच्ची जबान है। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सच को मांगने के लिए भी अल्लाह ही से मांगो कि अल्लाह ये जबान जो है मेरी सच्ची हो जाए, इसका इस्तेमाल उसी जगह हो जहां आप चाहते हैं, इसका इस्तेमाल गलत ना हो, ये झूठ ना बोले, ये गीबत ना करे, ये किसी पर बहतान ना लगाए, ये किसी की दिल आजारी ना करे, किसी को सताए नहीं, गालम गलौच ना करे, सारी बातें आ गई लिसानन सादिकन। ऐ अल्लाह मैं आपसे सादिक जबान मांगता हूं, व कल्बन सलीमन, और फरमाया कल्बन सलीमन, अरे अल्लाह मैं आपसे सलामती वाला दिल मांगता हूं, कल्बन सलीमन, सलामती वाला दिल। क्या जामे अल्फाज हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक एक लफ्ज जो है वो कायनात समेटे हुए है मानी की, कि दिल ऐसा हो जो सलामती वाला हो। सलामती वाला दिल कौन सा होता है? जिसमें ख्यालात भी अच्छे आते हैं, जिसमें जज्बात भी अच्छे परवरिश पाते हैं, जिसके अंदर इरादे भी सही पैदा होते हैं, वो है कल्ब सलीम। और जिसमें बात भी वो समझ में आती है जो सही होती है, और गलत बात से वो इबा करता है, इनकार करता है, वो कल्ब सलीम होता है। अल्लाह बचाए मत उल्टी हो जाए किसी की, तो अच्छाई भी बुराई नजर आती है, बुराई भी अच्छाई नजर आती है। अल्लाह ताला महफूज रखे। ये गुनाहों की एक नहूसत ये होती है, गुनाहों की एक नहूसत ये होती है कि बंदे की अक्ल मारी जाती है, और वो दिल जो समझ रखता है वो टेढ़ा हो जाता है, और अच्छी चीज को बुरा समझता है, बुरी चीज को अच्छा समझता है। ये उसके अंदर ये बात पैदा हो जाती है। नतीजा ये कि 1000 दलाइल दे दो उसको, भाई तुम जो काम कर रहे हो ये अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है, 1000 दलाइल दे दो, उसका दिल मानता ही नहीं। किसी अच्छाई की तरफ बुलाओ, उसकी 1000 अच्छाइयां बयान करो, उसका दिल मानता ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि कल्ब टेढ़ा हो गया। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, कुरान करीम ऐसे लोगों की तरफ फरमाता है कि उनके पास दिल तो हैं लेकिन उनमें समझ नहीं है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, कान है मगर सही बात सुनने की सलाहियत खाली है। लेकिन जब कल्ब सलीम अता होता है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना फजल करम से अता फरमा दे। जब कल्ब सलीम अता होता है तो हमेशा अच्छी बात समझ में आती है, सही बात समझ में आती है, बुरी बात, गलत बात से दिल इनकार करता है कि ये चीज ठीक नहीं है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला कल्ब सलीम अता फरमा देते हैं तो बातें भी अच्छी ज़हन में आती हैं, रास्ते भी अच्छे निकलते हैं। तो इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मांगो अल्लाह ताला से, अल्लाह मैं आपसे कल्ब सलीम मांगता हूं, सलामती वाला दिल मांगता हूं, जो अच्छी बातें सोचे, अच्छी बातों के इरादे उसके दिल में पैदा करे, अच्छे जज्बात दिल में लाए, अच्छे ख्यालात दिल में लाए, ऐसे कुलूब। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो कल्बन सलीमन, और फरमाया व खुलुकम मुस्तकीमन, और ऐसे अखलाक जो सीधे सीधे रास्ते पर चलने वाले अखलाक, ऐसे अखलाक जो मुझे सीधा रास्ता दिखाएं, सीधे रास्ते पर ले जाएं। और फिर फरमाया कि अस्अलुका मिन खैरि मा तअलम, अजीब जुमला इरशाद फरमाया। ये सारी बातें मांग ली, क्या क्या मांगा जरा फिर ताज़ा करें। इस्तिकामत मांगी, अजीमत मांगी, यानी अच्छी बातों का अज़्म और हिम्मत मांगी, अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र मांगा, अल्लाह ताला की इबादत का हुस्न मांगा, अल्लाह ताला और ज़बान सादिक मांगी, और सलामती वाला दिल मांगा, और इस्तिकामत वाले अखलाक मांगे। सब कुछ मांग लिया।
لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، یا اللہ جو میری سمجھ میں آیا وہ تو میں نے مانگ لیا، جو میری سمجھ میں آیا اچھائیاں وہ تو میں نے مانگ لی، لیکن کتنی اچھائیاں ایسی ہیں جو جن کی طرف میرا ذہن نہیں جا گیا اور آپ کے علم میں ہیں، آپ کے علم ازلی میں ہیں۔ تو اسألک من خیر ما تعلم، اے اللہ آپ کے علم میں جتنی اچھائیاں ہیں میرے حق میں، میرے حق میں آپ کے علم میں جتنی اچھائیاں ہیں اے اللہ وہ بھی مانگتا ہوں۔ اسألک من خیر ما تعلم، یعنی بندے نے اپنی شکستگی کا ہتھیار ڈالنے کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اللہ میں کیا مانگوں گا، جتنی میری سمجھ میں آ رہا تھا وہ تو مانگ لیا، لیکن آپ کی نظر میں جو خیر ہے میرے لیے، کیا کیا چیزیں خیر ہیں میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، آپ ہی آپ کے علم ازلی میں وہ باتیں موجود ہیں، اے اللہ وہ بھی مانگتا ہوں۔ اسألک من خیر ما تعلم، کیا یہ پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہی مانگ سکتا ہے۔ اسألک من خیر ما تعلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور اللہ ساری برائیوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ برائی ہے، مجھے نہیں معلوم کس چیز میں میرے لیے برائی ہے، کس چیز میں میرے لیے اچھائی ہے، تو اللہ جو آپ کے علم میں برائی ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، جو میرے حق میں بری ہے ان سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، آپ ہی عالم الغیب ہیں، سب سے بڑے آپ ہی جاننے والے ہیں، لہذا یہ کلمات ہیں دعا کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے، اور یہ فرمایا کہ لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہوں گے تم یہ کلمات جمع کر لو۔ یعنی یہ جو کلمات جمع کرنے کا کیا معنی؟ جمع کر لو کیا معنی؟ معنی یہ کہ ان کو یاد بھی کر لو اور یہ مانگتے رہو اللہ میاں سے۔ خزانہ تو وہ ہوتا ہے نا آدمی جمع کر کے رکھتا ہے، تو یہ خزانہ جمع کر کے رکھو۔ جمع کیسے کرو گے؟ کہ یاد کرو، اور یاد کر کے ان کو بار 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ جیسے خزانے والا جو ہوتا ہے وہ بار بار کھول کے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ خزانہ میرا رکھا ہوا ہے، جمع مالم وعددہ، اس کی گنتی کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ خزانہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو محفوظ بھی رکھو اور مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، کیونکہ اس سے بڑا خزانہ کوئی اور ہے نہیں۔ ارے بھائی ساری نعمتیں، ساری دنیا کی اچھائیاں، ساری دین کی اچھائیاں اس میں جمع ہو گئی، اس کے بعد پھر اتنی بھی نہیں، وہ ساری اچھائیاں بھلائیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، بندے کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہوں گے، تم ان کی جگہ ان کلمات کا خزانہ بناؤ، ان کو خزانہ بنا کر جمع کرو۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ خزانہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خزانہ عطا فرما دے، یاد کر لو اس کو، کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر وعزیمت الرشد وشکر نعمتک وحسن عبادتک ولسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألک من شر ما تعلم واعوذ بک، اسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم انک انت علام الغیوب۔ یہ خزانہ ہے جو دے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یاد بھی کر لو اور اس کو اپنے دعاؤں کا ایک حصہ بنا لو، اور صبح شام کی دعاؤں میں، نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں اس کو شامل کرو، اور ان باتوں کا تصور کر کے جو بھی میں نے عرض کی ہیں کہ کیا نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کا تصور کر کے مانگو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو بندہ یہ مانگے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا خزانہ ہے، انشاءاللہ وہ امیر ترین شخص ہوگا، دنیا و آخرت میں امیر ترین شخص ہوگا جس کو یہ چیزیں مل گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر وعزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم انك انت علام الغیوب. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہم بے ہمت ہے ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا بنا لے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ یا رحمان الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین، ہماری تمام حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو یا اللہ فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اس ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بننے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ان کی سازشوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.